کچھ سوالات آئے، ان کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ کچھ بیان اس کا ہو جائے، تاکہ جن مسائل کی عوام الناس کو ضرورت ہے وہ عوام کے کانوں تک پہنچے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نعت خوانوں کا ایک رواج ہے کہ بڑی بڑی بھاری فیسیں لے کر نعت خواں آتے ہیں، تو کیا یہ طے کر کے اجرت، معاوضہ طے کر کے نعت خوانوں کا آنا، نعت خوانی کرنا، یہ خدمت کرنا اور کرانا، اس کا حکم کیا ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں فتاوی عالمگیری میں فرماتے ہیں لا تجوز الاجارۃ علی شیء من الغناء والنوح والمزامیر والطبل، یہ گانے پر، بین پر، آلات لہو پر، ساز باجوں پر، کسی قسم کے لہو پر اجارہ جائز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وعلی ھذا الہداء، اسی پر ہدج خوانی، ترنم، وقراءۃ الشعر، شعر وغیرہ پڑھنا ہے، لا اجر لہ فی ذالک، اس میں اس کو کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ ھذا کلہ قول ابی حنیفہ، یہ سب امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں ہے، انہوں نے غایۃ البیان سے لیا، بیانی یہی عبارت محیط برہانی میں موجود ہے، بنایہ میں موجود ہے، بنایہ شرح ہدایہ میں بیانی یہ عبارت موجود ہے۔ فتاوی عالمگیری اس کا صفحہ 449 جلد 4 اور بنایہ صفحہ 283 جلد 10، اس طرح مجموع الانہر میں بھی موجود ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر طے شدہ نہ ہو، ہاں لوگ خدمت کر دیں تو یہ جائز ہے۔ یہ محیط برہانی، در المختار، رد المختار اور تبیین الحقائق وغیرہ میں ہے، لو اخذ بلا شرط یباح، شرط کے بغیر لے گا تو یہ جائز ہے، مباح ہے۔ ایک اور پہلو کی طرف اب توجہ کہ یہ تلاوت کرنے والے کی خدمت، وہ خدمت کرائے یا لوگ خدمت کریں، اس کا تعلق استئجار علی الطاعات سے، نیکی کے کام پر معاوضہ لوگوں سے طے کرنا لینا۔ عبادت پر معاوضہ طے کر کے لوگوں سے لینا، عبادت اللہ کی کرنی، معاوضہ لوگوں سے طے کر کے لینا، یہ اصل فقہ حنفی میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ متقدمین علماء نے تو صرف دو چیزوں کی اجازت دی، انہوں نے فرمایا کہ قاضی کو تنخواہ لینا جائز ہے اور خلیفۃ المسلمین کو جائز ہے، باقی کسی کو نہیں۔ متاخرین نے یہ دیکھا کہ بیت المال اپنی ڈیوٹیاں ادا نہیں کر رہا، عامت المسلمین کے رجحانات بدل گئے، تو پھر متاخرین علماء نے، فتاوی قاضی خان اور اس دور کے علماء نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جن امور پر دین کی بقا موقوف ہے، ایسے دینی کام جن پر دین کا باقی رہنا موقوف ہے، کہ اگر وہ دینی کاموں کو بند کیا جائے تو دین کا نظام درم برم ہو جائے گا، ان کاموں کے لیے اجارہ کی اجازت دی۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ وقت کے معاوضے کی نیت کرے، امامت، اذان، تدریس، خواہ فقہ کی تدریس ہو یا حدیث کی یا قرآن پاک کی، وقت کے معاوضے کی نیت کرے، بہرحال اس کی اجازت کا فتویٰ ہے۔ لیکن یہ جو علامہ شامی نے اس مسئلے پر بڑی سیر حاصل بحث فرمائی، پورا ایک رسالہ لکھا، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی اتنے ہزار بار کلمہ شریف پڑھ دو اتنی خدمت کریں گے، تو اس پر کوئی دین کا نظام موقوف تو نہیں تھا، تو یہ جائز نہیں، یہ استئجار علی الطاعات باطل ہے۔ اسی طرح قبروں پر قرآن خوانی کے بارے میں اصل مسئلے میں یہ استئجار علی الطاعات ہے اور یہ باطل ہے، ناجائز ہے۔ جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، بخشے گا کیا؟ تو یہ فتاوی نوریہ میں ہے نا، کسی نے سوال کر دیا کہ فتاوی تاتار خانیہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، کن کی ہے؟ سنا ہے اس میں لکھا ہے کہ قبر پر قرآن خوانی کی اجرت حرام ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ہماری اہل سنت کی کتاب، اور مسئلہ یہی ہے کہ قرآن خوانی کی اجرت جس طرح رواج ہے طے کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ہاں اب یہ بات آئی کہ نعت خوانی مروجہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کلام جو پڑھا جاتا ہے وہ بسا اوقات بےہودہ ہوتا ہے، خلاف شرع، اور اگر با شرع ہو تو بھی طے کر کے اس کا معاوضہ جس طریقے سے رواج ہے اس کی تو اجازت نہیں بنے گی۔ یہ ایک تو استئجار علی الطاعت ہے، عبادت اللہ کی کرنی اور معاوضہ لوگوں سے ڈھونڈنا، عبادت اللہ کی اور اس کا بدلہ لوگوں سے طلب کرنا، اس میں جس حد کے ساتھ اجازت دی علماء نے اس حد میں نہ مروجہ نعت خوانی آتی ہے اور نہ ہی اسٹیجوں پر ہونے والی تلاوت آتی ہے۔ یہ قاری اور یہ نعت خوان نہ ان کو خدمت کرنا حلال ہے نہ ان کا خدمت کرانا حلال ہے۔ ہاں طے کیے بغیر ہو پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خدمت ان کی کرنی چاہیے، قراء کی بھی کرنی چاہیے اور نعت خوانوں کی بھی کرنی چاہیے۔ ہاں علماء کے لیے اجازت لکھی، علماء کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے ضروری اخراجات کی حد تک وہ لوگوں سے طے کر کے بھی لے سکتے ہیں۔